اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کے درس میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ اگر بھئی پانی وغیرہ نہ ہو یا پھر کون کون سے ایسے مسائل ہیں جس میں ہم لوگ وضو کے بجائے مٹی سے بھی کچھ کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جس کا معنی کیا ہے کہ اگر تم بیمار ہو، کیا ہو؟ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں کا کوئی پاخانہ سے آیا، تیمم ہے نا وہ صرف دو چیزوں میں جائز ہے۔ یا تو ایسا ہو کہ بھئی پانی وغیرہ ہو ہی نہ تو تیمم کرنا ہے، یا پھر پانی بھی ہے لیکن حالت نہیں ٹھیک ہے، بیماری جیسی حالت ہے، اس وقت میں بھی تیمم کرنا ہے۔ لیکن اس میں سچویشن ہے، چیزیں ہیں کہ کیسے کرنا اور کیا کیسے کہ مطلب بخار ذرا سا آ گیا تو تیمم کرنے پہنچ گیا، یا پھر کیا کون سی ایسی چیز ہے جس میں ہم لوگ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں کا کوئی پاخانہ سے آیا، پہلی چیز یا تو تم بیمار ہو یا پھر تم سفر کی حالت میں ہو۔ بیمار ہو کہ بھئی ایسے بیمار ہو کہ بیماری کا اندیشہ بڑھ جائے گا، تم سفر کی حالت میں ہو کہ پانی وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی بھی شخص جو ہے پاخانہ سے آیا اور پانی نہیں تھا، یا پھر عورت کے ساتھ مباشرت کی یعنی کہ جماع کیا اور پانی نہ پاؤ، یعنی کہ ان سب چیزوں میں کیا نہ پاؤ؟ پانی نہ پاؤ، تو مٹی کے ساتھ کیا کرو؟ اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کا مسے کو انجام دو۔ یہ کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب اسی کے تعلق سے ہم لوگ حدیث مبارکہ جانیں گے کہ پہلی حدیث مبارکہ کیا ہے کہ صحیح بخاری میں بروایت ام المؤمنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یہ دیکھیں یہ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کے لیے لوگ یہ والا واقعہ بتاتے ہیں کہ اگر انہوں نے واقعی میں علم غیب تھا تو پھر وہ کیوں نہیں بتا پائی کہ حضرت عائشہ کا ہار کہاں تھا یا پھر کیا چیز کہاں تھی، تو وہ یہ سب چیزیں بتاتے رہتے، لیکن اصل اس کی یہ بات نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمیں جو ہے تیمم جیسی ایک عظیم الشان نعمت جو ہے نہیں ملتی۔ تو وہ جو ہم لوگ آج پڑھ رہے ہیں کہ تیمم کا بیان، تو یہ کب ہم پہ فرض ہوا، تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے نا یہ اسی چیز کے بارے میں ہے کہ کیسے فرض ہوا، کب فرض ہوا، کیسے ہماری زندگی میں جو ہے اس تمام مسائل آ گئے۔ تو میں حدیث مبارکہ پڑھتی ہوں، اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ صحیح بخاری میں بروایت ام المؤمنین صدیقہ یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی بات ہو رہی ہے۔ صحیح بخاری میں بروایت ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مروی فرماتی ہیں، یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں گئے، ایک سفر میں تھے، ایک سفر میں گئے یہاں تک کہ جب بیدا یا ذات الجیش، یہ دو جگہوں کے نام ہیں، یہ کیا ہے؟ دو جگہ کے نام ہے کہ وہاں تک ہم لوگ جب پہنچ گئے تو میری ہیکل جیسے کہ کچھ ہار کی طرح، تمام علماء اکرام نے بتایا کہ جیسے کہ گلے کا ہار ہے یا پھر کچھ ایسی پہننے کی چیز، مطلب ہار سے زیادہ جو ہے اس کی بات کی جا رہی ہے کہ گلے کا ہار، اس کو ہیکل کہہ رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میری ہیکل ٹوٹ گئی، یعنی کہ جو ہار تھا وہ ٹوٹ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاش کے لیے اقامت فرمائی، یعنی کہ رک گئے، ٹھیک ہے، اقامت فرمائی۔ جہاں پہ اب آپ رکے نا وہاں پہ لوگوں نے بھی جو ہے حضور کے ساتھ اقامت کی، یعنی کہ جتنا بھی قافلہ حضور کے ساتھ تھا سبھی نے کیا کی؟ اقامت کی،
اور نہ وہاں پانی تھا نہ لوگ کے ساتھ پانی تھا، یعنی کہ جو وہاں پہ لوگ تھے نا، جس جگہ پہ رکے تھے وہاں اس جگہ پہ اتنے ایریا میں کہیں پہ بھی پانی نہیں تھا، اور نہ ہی لوگوں کے پاس پانی تھا۔ لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر عرض کی کہ آپ نہیں دیکھتے کہ حضرت عائشہ نے کیا کیا؟ یعنی کہ اب دیکھیں حضرت عائشہ کے والد کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ تو تمام جو لوگ تھے نا، جو قافلے میں تھے، وہ کہاں گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور کہنے لگے آپ نے دیکھا نہیں کہ حضرت عائشہ نے کیا کیا؟ اب کیا ہوا اتنے میں؟ اب جو ہے نا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کو اور آپ کو ٹھہرا لیا، یعنی کہ تمام جو لوگ ہیں نا، جو حضرت صدیق اکبر کے پاس گئے تو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ حضرت عائشہ نے کیا کیا؟ حضور کو بھی اور ہم سب کو بھی ٹھہرا لیا، نہ یہاں پانی ہے نہ لوگوں کے ساتھ ہمراہ پانی ہے، مطلب نہ ہی ہمارے پاس پانی ہے، نہ ہی جہاں پہ ہم رکے ہیں، جہاں پہ حضرت عائشہ نے ٹھہرا لیا ہے، نہ وہاں پانی ہے۔ اب کیا کریں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یعنی کہ حضرت عائشہ فرما رہی ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضور اپنا سر مبارک میرے زانوں پر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، یعنی کہ حضرت عائشہ کے زانوں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے اپنا سر مبارک رکھ کر کیا کر رہے تھے؟ آرام فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا ہوا کہ اس حالت میں کون ہے؟ حضرت عائشہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق آئے اور فرمایا، کیا فرمانے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور لوگوں کو روک لیا، مطلب چلا رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں کہ تو نے کیا کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگوں کو روک لیا، حالانکہ نہ یہاں پانی ہے نہ لوگوں کے ہمراہ پانی ہے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ مجھ پر عتاب کیا، مطلب غصہ کیا، مجھ سے ناراضگی کی، ٹھیک ہے، اور جو چاہا اللہ نے انہوں نے کہا، یعنی کہ جو رب تبارک و تعالیٰ نے چاہا وہ صدیق اکبر نے مجھ سے کہا، یعنی کہ حضرت عائشہ فرما رہی کہ میرے والد نے وہی سب مجھ سے کہا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، اور اپنے ہاتھ سے میرے کوکھ میں یعنی کہ پیٹ میں نوچنا شروع کر دیا۔ اب یہ کیا ان کے والد کا غصہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ غصے میں کیا کرا کہ حضرت عائشہ کی کوکھ میں نوچنا شروع کر دیا، غصے میں، ناراضگی میں، اور مجھ پر حرکت کرنے سے کوئی چیز مانے نہ تھی مگر حضور کا میرے زانوں پر آرام فرمانا، تو جب صحیح ہوئی ایسی جگہ جہاں پانی نہ تھا۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ فرمانی کہ جب مجھے نوچا، میری کوکھ پہ نوچنے لگے، مجھے چلانے لگے، تو ایسا کچھ نہیں تھا کہ میں ہل نہیں سکتی تھی، کیا میں حرکت نہیں کر سکتی تھی، یا میں اٹھ نہیں سکتی تھی، کیا میں ہٹ جاتی اس جگہ سے، لیکن میں رکی رہی۔ کیوں رکی رہی؟ میں نے اپنے جسم کو حرکت نہیں کرنے دیا۔ کیوں نہیں کرنے دیا؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے زان مبارک پر سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں بھائی کتنا بلند مرتبہ ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اور جتنے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اس میں سب سے زیادہ جو عزیز صحابہ ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کے جتنے بھی خاندان والے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عائشہ کو بھی دیکھ لیجئے کہ حضور کی خدمت میں کس طرح مطلب دیکھ رہی ہیں کہ اتنا سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، والدین میرے جو والد ہیں وہ مجھے جو اتنا ڈانٹ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ جو ہے اس جگہ سے ہلی نہیں کہ حضور کو جو ہے کچھ دقت نہ ہو، کچھ پریشانی نہ ہو جائے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حضور اٹھے اور اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی، یعنی کہ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر کیا ہوا کہ بھائی صبح ہو گئی، ایک دن رکنا پڑا، پھر صبح ہو گئی۔ اب صبح ہونے کے بعد کیا ہوا؟ جیسے حضور جیسے اٹھے نا، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کی آیت مبارکہ نازل فرمائی اور لوگوں نے تیمم کیا، اور اس پر جو ہے ایک صحابی انہوں نے عرض کی
کیا عرض کی اور کہا کہ اے آل ابو بکر، یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے آل ابو بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہو کہ تمہارے وجہ سے ہمیں بہت ساری برکتیں ملتی رہی ہیں، بہت ساری جو ہے چیزیں ہمیں لوگوں کو حاصل ہوتی رہی ہیں، یعنی ایسی برکتیں تم سے ہوتی ہی رہتی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ جب میری جو ہے سواری کا اونٹ اٹھایا گیا، یعنی کہ جو سواری کا اونٹ ہوتا ہے، جو حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ جب میری سواری کا اونٹ اٹھایا گیا، وہ ہیکل اس کے نیچے ہی ملی، یعنی کہ جو ہار کی وجہ سے ایک دن تک قافلہ رکا رہا، ڈھونڈنا ہوا، یہ سب چیزیں کرنی ہوئی، تو کیا ہوا کہ پھر ایسا ہوا کہ جب چلنے کی باری آئی تو جو اونٹنی جیسے سفر کے لیے اٹھائی گئی تو اس کے نیچے ہی کیا ہے، حضرت عائشہ کی ہیکل پائی ملی۔ تو اس سے کیا مقصد ہے؟ اس سے مقصد یہ ہے کہ اگر یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ تیمم کے لیے بہت مسئلہ ہو جاتا۔ کمان لیجئے کہ ایسا تو ہے نہیں کہ ہم لوگ زندگی بھر گھروں میں ہی رہتے ہیں، سفر نہیں کرتے، سفر بھی کرتے ہیں، آنا جانا بھی ہوتا ہے، اب نمازیں تو نہیں چھوڑ سکتے، تو اس میں اگر ہمیں یہ تیمم جیسی نعمت نہیں ملی ہوتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سبب، تو ہم لوگ کیا کرتے؟ لیکن کچھ لوگوں نے اس کو بیہودہ بنا لیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو وہ بتا نہیں دیتے کہ ان کا ہار کہاں گرا تھا یا کیسے گرا تھا، تو یہ وہ لوگ اس بے وقوفی میں مبتلا ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو جب یہ وہ لوگ ہیں جب حضور کے زمانہ میں حضور کی بھاشا، حضور کے خود کے الفاظوں سے نہ سمجھ سکے تو آج کل اور علماء کی باتوں سے کیا ہی سمجھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اچھا، اب حدیث نمبر 2 دیکھیے کیا ہے کہ صحیح مسلم شریف میں بروایت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مروی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ من جملہ ان باتوں کے جن سے ہم کو لوگوں پر فضیلت دی گئی، یہ 3 باتیں ہیں، یعنی کہ دیکھیں اور جو امت ہے نا، تو اور امت سے زیادہ اس امت کو فضیلت دی گئی، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیوں دی گئی؟ وہ 3 ایسی چیزیں ہیں۔ کون سی 3 ایسی چیزیں ہیں؟ تو اب کہہ رہے ہیں کہ پہلی کیا ہے، ہماری صفیں ملائکہ کی صفوں سے مثل کی گئی، یعنی کہ جب ہم لوگ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، مطلب آدمی وغیرہ نماز وغیرہ پڑھتے صفیں لگاتے ہیں، تو وہ جو صفیں ہیں نا وہ ملائکہ کی صفوں کے برابر بتائی گئی۔ دوسری چیز کیا ہے، اور ہمارے لیے تمام زمین مسجد کر دی گئی، یعنی کہ مسلمان جہاں چاہے اس زمین پہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ دیکھا ہے نا کبھی کبھی عید ہوتی ہے تو اتنا زیادہ مجمع ہوتا ہے یا پھر جمعہ ہوتا ہے، تو ایسا تو نہیں کہ سب لوگ مسجد کے اندر ہی آ جاتے ہیں، مسجد کے باہر تک لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ ہمارے تمام جو ہے زمین مسجد کر دی گئی۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ اور جب پانی نہ پائے زمین کی خاک ہمارے لیے پاک کرنے والی بنائی گئی، یعنی کہ آپ اس میں جو ہے نا تیمم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے تیمم نہیں تھا، اس امت کو جو ہے نا تیمم کی فضائل ملی، اس امت کو جو ہے نا تیمم کی برکات ملی۔ اب دیکھیں آگے کیا حدیث نمبر 3 میں کیا بتا رہے ہیں کہ امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے، جو پاک مٹی ہے وہ کیا مسلمان کا وضو ہے، اگرچہ 10 برس پانی نہ پائے، اور جب پانی پائے تو اپنے بدن کو جو ہے نا پہنچائے اور غسل اور وضو کو انجام دے، کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ کیا کہنے کا مقصد ہے کہ جو تمام زمین کی مٹی ہے، جو تمام جو مٹی ہے وہ کیا مسلمان کے لیے پاک ہو چکی ہے، جب کبھی اگر چاہے تو ایک دن کا 10 برس تک بھی اگر پانی نہیں ملتا تو ہم لوگ جو ہے نا تیمم کے ذریعے اپنی نماز اور اپنی جو ہے نا عبادت کر سکتے ہیں،
ٹھیک ہے، اور جیسے جب پانی پر آپ پہنچ جائے کہ ہاں اب بھائی پانی مل رہا ہے، پانی سے ہم لوگ چیزیں کر سکتے ہیں، تو اب اس کی بات کیا بھائی، جب پانی مل چکا ہے تو کیا ہے، خود کو پھر غسل کرے اور پھر وضو کرے. ٹھیک ہے، آگے کیا بتایا جا رہا ہے کہ ابو داؤد و دارمی نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، فرماتے ہیں کہ دو شخص سفر میں گئے. دو شخص کہاں تھے؟ سفر میں گئے اور نماز کا وقت آیا. دو شخص سفر میں تھے اور نماز کا وقت آیا اور ان کے ساتھ پانی نہ تھا. پاک مٹی پر تیمم کر کے نماز پڑھ لی. پھر وقت کے اندر پانی مل گیا، یعنی کہ ابھی نماز کا وقت تھا. جیسے کہ مان لیجیے کہ بھائی سفر میں گئے تھے، فجر تو پڑھ کر گئے، پر ظہر جب تک پڑھی تو جب تک ظہر کا وقت آیا تو ایسی جگہ پہ پہنچ گئے کہ بھائی پانی نہیں تھا، نہ ان کے ساتھ تھا نہ اس جگہ پر تھا. تو ان دو شخصوں نے کیا کیا، جو مٹی سے کیا کرا، تیمم کر کے نماز ادا کر لی. اور ابھی کیا تھا نا، ظہر کا وقت تھا ہی کہ پانی مل گیا. پانی مل گیا تو ان میں سے ایک صاحب نے وضو کر کے نماز کا اعادہ کیا، یعنی کہ واپس سے نماز پڑھی، اور دوسرے نے اعادہ نہ کیا. پھر جب خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو اس کا ذکر کیا، تو جس نے اعادہ نہ کیا تھا اس سے فرمایا کہ تم تو جو ہے نا سنت کو پہنچا اور تیری نماز ہو گئی. اور جس نے وضو کر کے اعادہ کیا تھا اس سے فرمایا کہ تو دونے ثواب کا مالک ہوا. کیا مقصد ہے یا کیا کہا جا رہا ہے کہ کبھی ہم نے ایسا کیا ہے کہ ابھی پانی نہیں تھا تو ہم نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، پھر اسی وقت کے اندر پانی بھی مل گیا. ٹھیک ہے، تو کیا ہے، اب وہ شخص کی مرضی ہے، اگر دوبارہ سے وضو کر کے اس نماز کا اعادہ کرنا چاہے تو کر لے، دوگنا ثواب ہے. اگر نہیں بھی کرنا چاہتا تو تب بھی وہ سنت کو پہنچ گیا، تب بھی وہ نماز ہو گئی. کچھ وہ نہیں ہوا کہ بھیا اب پانی تو مل کے دوبارہ پڑھ لیتی ہوں، ایسا نہیں ہے، مطلب وہ نماز ہو گئی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں آگے کیا بتا رہے ہیں کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں عمران رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ تھے. کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کیا تھے، ایک سفر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ تھے. حضور نے نماز پڑھائی. جب نماز سے فارغ ہوئے، ملاحظہ فرمایا کہ ایک شخص لوگوں سے الگ بیٹھا ہوا ہے. حضور نے دیکھا کہ بھائی ایک شخص جو ہے نا لوگوں سے الگ بیٹھا ہوا، جس نے قوم کے ساتھ جو ہے نماز نہ پڑھی. فرمایا کہ اے شخص، تو قوم کے ساتھ نماز پڑھنے سے کیا شے معنی آئی ہے، یعنی کہ بھائی تم نے کیوں نماز نہیں پڑھی، کیا وجہ رہی جو تم نے جو ہے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی. تو اس شخص نے عرض کی کہ مجھے نہانے کی حاجت ہے اور پانی نہیں ہے. ارشاد فرمایا کہ مٹی کو لے کہ وہ تیرے لیے کافی ہے. اس میں بھی کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیمم کا حکم دے رہے ہیں کہ بھائی مٹی سے جا کے تیمم کر کے آ، تو چاہے غسل کی حاجت ہو چاہے وضو کی حاجت ہو، دونوں کے لیے ایک ہی تیمم ہو جائے گا. جب ہم لوگ مسائل پڑھیں گے نا تو اس میں یہ سب چیزیں آئیں گے. ابھی کیا ہے، فی الحال حدیث مبارکہ چل رہی ہیں. اب آخری حدیث دیکھ لیجئے کیا ہے کہ صحیح میں ابو جحیم بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیر جمل کی جانب، یہ ایک جگہ کا نام ہے، بیر جو ہے جمل کیا ہے، ایک جگہ ہے، اس کی جانب سے تشریف لا رہے تھے. ٹھیک ہے، ایک جگہ سے کیا ہے، اس جگہ سے جو ہے نا تشریف لا رہے تھے، اور ایک شخص نے حضور کو سلام کیا. ایک شخص نے حضور کو سلام کیا، اس کا جواب نہ دیا، یہاں تک کہ ایک دیوار کی جانب متوجہ ہوئے. ایک دیوار تھی وہاں پہ، اس کی جانب متوجہ ہوا، یعنی کہ اپنا چہرہ مبارک اس طرف کر لیا، اب اس طرف چلے گئے اور منہ اور ہاتھوں کا مسح فرمایا، پھر اس کے سلام کا جواب دیا. تو اس میں کیا ہے کہ اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس میں خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیمم کیا. اس میں یہ مت سوچنا کہ بھائی سلام کا جواب بھی بھائی ہم لوگ تیمم کر کے دیں، ایسا نہیں ہے بھائی. یہ آپ اس کے جب مسائل آئیں گے تو وہ ضرور بتائے جائیں گے. فی الحال کے لیے ہے کہ تیمم کرنا یہ کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی خود تیمم کیا.
यहाँ तक अब हो चुका है। इंशाल्लाह ताला इसके मसाइल वगैरह हम लोग कल की क्लास से शुरू करेंगे। अभी हमारी दूसरी क्लास है, तो बस आज के लिए इतना काफी है। कुछ सवालात हो तो आप लोग पूछ सकती है मैसेज के जरिए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।